حدیث کے معنی ہے بات کے، کیسا کے معنی چادر کے، یعنی چادر والی بات۔ اب ایک تحریک اور چل رہی ہے جو ہمارے ہاں خاص طور سے دبے پاؤں، حدیث کیسا کوئی بہت زیادہ اہمیت نہ دیجیے۔ کیوں؟ یہ پڑھیے دعائے کمیل، دعائے کمیل، دعائے کمیل۔ دیکھیے یہ جو سازش کی جا رہی ہے ہمیشہ مقابلہ متضاد چیزوں میں ہوتا ہے، رات و دن میں۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حدیث کے ساتھ نہیں دعائے کمیل؟ یہ اہل بیت نے نہیں کہا یا حدیث کے ساتھ یا دعائے کمیل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کہیں ایسا نہیں ہے۔ حدیث کے ساتھ بھی اہل بیت کے گھر کا مال ہے اور دعائے کمیل بھی اہل بیت کے گھر کا مال ہے۔ دعائے کمیل اہل بیت کے گھر کا مال ہے، کہیں باہر کا نہیں ہے۔ لہذا ہمارے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں حدیث کے ساتھ ہو، ایک ہاتھ میں دعائے کمیل ہو، ایک ہاتھ میں حدیث کے ساتھ، ایک ہاتھ میں دعائے کمیل، یا نہیں۔ اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں تو دونوں میں دو نعمتیں رکھیے، ایک میں حدیث قصہ ہے، ایک میں دعائے کمیل ہے، اس لیے کہ یہ بھی اہل بیت کے گھر کا خزانہ، وہ بھی اہل بیت کا خزانہ۔ جو امام کے شانشین، امام کے چاہنے والے، امام کے صحابی جناب کمیل ابن زیاد مسجد میں آئے کہ امیر المومنین میں بہت پریشان حال ہوں، مشکل میں ہوں۔ امام نے ایک دعا تلقین پڑھائی اور کہا اس کو پڑھتے رہو، مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس دعا کا نام دعائے کمیل ہے، جو آج مومنین مشکلوں میں پڑھتے ہیں۔ مگر اس بات کو یاد رکھیے، جس علی کے دہن کے جملے مشکل کشا ہوں وہ علی کتنا بڑا مشکل کشا ہو۔ لہذا اب آخری بات سنیے، یا حدیث کے ساتھ نہیں یا دعائے کمیل نہیں، ایک ہاتھ میں حدیث کے ساتھ، ایک ہاتھ میں دعائے کمیل، اس لیے کہ یہ بھی علی کا مال ہے، وہ بھی علی کا مال ہے۔ اور جہاں تک میری آواز کا پیغام جا رہا پوری دنیا میں نشر کریے۔ جائیے آپ انگلش میں دونوں کا ترجمہ پڑھیے، اردو میں دونوں کا ترجمہ پڑھیے۔ حدیث کے ساتھ اور دعائے کمیل میں صرف ایک فرق ہے، حدیث کے ساتھ دعائے کمیل میں دیکھتا ہوں کہ کون مومن خاموش رہتا ہے۔ حدیث کے ساتھ اور دعائے کمیل میں صرف ایک فرق ہے کہ دعائے کمیل میں علی نے بتایا کہ خدا کیا ہے، حدیث کے سامنے خدا نے بتایا کہ اہل بیت کیا ہے۔ حدیث کے سامنے حدیث کے سامنے خدا نے بتایا کہ اہل بیت کیا ہے۔ دعائے کمیل میں علی نے بتایا کہ خدا کیا ہے، یا علی نے اللہ کی معرفت اور اللہ نے اہل بیت کو پہچانوانا حدیث کے سامنے کہ یہ کیا ہے۔ لہذا دونوں ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور ہمارے علماء اس بات پر متفق ہیں، اور اب سند پہ بھی بہت ساری کتابیں آ گئی ہیں کہ حدیث قصہ یہ اتنی معتبر حدیث ہے کہ جتنے موثق راوی حدیث قصہ کے ہیں اتنے موثق راوی کوئی نہیں ہے۔ یہ صحیح بھی ہے، سند بھی ہے، تواتر کے ساتھ ہے۔ ہم اپنے سے لے کے آپ کے یہ بھائی جابر بن عبداللہ الانصاری تک روایتوں کو تواتر کے ساتھ ہم بتا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ حدیث قصہ وہ ہے کہ جو تواتر سے ہم تک پہنچی ہوئی ہے، اور اس میں کسی طرح کا کوئی گیپ نہیں ہے۔ ہم نے آیت اللہ العظمی صادق شیرازی سے سنا، انہوں نے اپنے باپ آیت اللہ حسین شیرازی سے سنا، انہوں نے شیخ عباس قمی سے سنا، انہوں نے مرزا حسین نوری سے سنا، انہوں نے شیخ مرتضی انصاری سے سنا، انہوں نے ملا احمد ناراقی سے سنا، انہوں نے سید بحر العلوم سے سنا، انہوں نے وحید بہبہانی سے سنا، انہوں نے اپنے باپ شیخ محمد اکمل سے سنا، انہوں نے ملا محمد باقر مجلسی سے سنا، انہوں نے ملا محمد تقی مجلسی سے سنا، انہوں نے شیخ بہائی سے سنا، انہوں نے اپنے باپ حسین بن عبد الصمد سے سنا، انہوں نے شہید ثانی سے سنا، شہید ثانی نے احمد بن محمد بن خاتون سے سنا، انہوں نے شیخ عبد العال الکرکی سے سنا، انہوں نے حلیہ بن حجاج الجزائری سے سنا، انہوں نے احمد بن فہد ہلی سے سنا، انہوں نے علی بن خائز حائزری سے سنا، انہوں نے ضیاء الدین علی بن شہید اول، یہ شہید اول کے بیٹے ان سے سنا، انہوں نے اپنے باپ شہید اول محمد المکری عاملی سے سنا، انہوں نے فخر المحققین سے سنا، انہوں نے علامہ ہلی سے سنا، انہوں نے اپنے استاد محقق ہلی سے سنا، انہوں نے ابن نما سے سنا، انہوں نے محمد بن ادریس سے سنا، انہوں نے محمد بن شہر عاشور سے سنا، انہوں نے علامہ طبرسی سے سنا، انہوں نے شیخ مفید سے سنا، انہوں نے شیخ صدوق سے سنا، انہوں نے ابراہیم بن حیلولہ سے سنا، انہوں نے ابن قیلوی سے سنا، انہوں نے ابراہیم بن یحییٰ جلال کوفی سے سنا، انہوں نے ابی بصر رزنتی سے سنا، انہوں نے قاسم بن یحییٰ جلال کوفی سے سنا، انہوں نے ابو بصیر سے سنا، انہوں نے آبان بن تغلق سے سنا، انہوں نے یحییٰ بن اقسم سے سنا، انہوں نے جابر بن یزید جوفی سے سنا، انہوں نے جابر ابن عبداللہ الانصاری سے سنا۔ وہ کہتے ہیں سمعت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، صلوات محمد و آل محمد۔